رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جب آپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ کہیں تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، کہیں مشکلات میں لوگ گرفتار ہیں، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کی جانب بھاگتے تھے، مسجد میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، سجدے اور رکوع کرتے تھے، روتے اور گڑگڑاتے تھے، اور اس سے زیادہ مشکلات برداشت کرنے والا کوئی انسان دنیا میں گزرا ہو تو ایک مثال دے دی جائے، جس کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی، کھانے کے لیے سوکھے پتے اور سوکھا چمڑا چبانا پڑا۔ وہ نبی آخر الزماں جس کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کو مدینہ میں قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، وہ نبی آخر الزماں جس کے ساتھیوں کو زمینوں سے جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس نے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، خانہ کعبہ میں سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھی، نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، اس کو گالیاں دی جاتی تھی، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی تھی، اس کے خچر کے بارے میں ایک منافق یہاں تک بیان دیتا تھا کہ اپنے نبی کے خچر کو یہاں سے نہ گزرنے دو، مجھ کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی، ہمارے نبی نے دین کی طرف رجوع کرنے کا نسخہ کیمیا دیا، اس نے اللہ رب العالمین سے رجوع کیا، مسجدوں میں آ کر کے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کیے، اللہ رب العالمین کے آگے رویا اور گڑ گڑایا، رب کائنات سے بھیک مانگی، اللہ رب العالمین سے لو لگائی، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا۔ یہ ہمارا وتیرہ تھا اور آج بھی یہی ہمارا منہج ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دون الله من وال۔ وقال الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواہ البخاری۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی زندگی اور مختلف احوال سے گزرتے ہوئے جن مشکلات اور مصائب کا ہم سامنا کرتے ہیں ان سے متعلق بھی اسی طریقے سے پوری رہنمائی فرمائی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تمام امور میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، انسان کے آپسی معاملات ہوں، قومی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، بین الاقوامی مسائل ہوں، تمام کے تمام امور میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مشکلات اور مصائب میں کس انداز سے زندگی گزارنی ہے
اس کی جانب رہنمائی کر کے ہمارے ضمیر کو جھجوڑا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تطبیق کر کے ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دون اللہ من وال، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے دل اور اپنے نفس کو تبدیل نہ کر لے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح نہ کر لے۔ اور اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے تو رب کائنات کے علاوہ کوئی اس برائی، اس عذاب، اس مشکل کو ٹالنے والا نہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے واضح الفاظ میں اس بات کا پیغام دے دیا کہ اگر صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین کرام، خیر القرون کے افراد بھی اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، اپنے دلوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو صاف و شفاف نہ کریں، اپنے معاملات کی بہتری اختیار نہ کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ بنائیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بھی ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اپنے احوال کو تباہی کی طرف لے جائیں، آپ بھی دین اسلام کے عقائد میں خلل پیدا کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ایک جانب مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے اندر اپنے احوال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، وہیں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واضح کر دیا کہ اس ضابطے میں کسی عام یا کسی خاص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق جو شخص زندگی گزارے گا وہ آرام اور سکون کی زندگی اختیار کرے گا، اور جو اس کے ضابطوں کو توڑ دے، اس کی نصرت کے شرائط کو مفقود کر کے ان سے دوری اختیار کر لے، جو قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لے، چاہے وہ کوئی ولی اور کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خسارہ اور گھاٹا اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی اصلاح اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے دل کی، اپنے ظاہر و باطن کی، اپنے اعمال کی، اپنے معاملات کی، اپنے عقائد کی، اپنے دینی امور کی اصلاح نہ کر لے، اور اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہی کارساز ہے، بنی کو بنانے والا، بگڑی کو بنانے والا، معاملات کو بہتر کرنے والا اور مشکلات کو دور کرنے والا، بے چینی اور اسی طریقے سے عدم اطمینان کی زندگی کو اطمینان اور سکون میں بدلنے والا وہی رب کائنات ہے۔ اس کے علاوہ نہ مشکلات کو کوئی دور کر سکتا ہے، نہ امن و سکون کو کوئی قائم کر سکتا ہے، نہ بے چینی کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ اگر دور کرنے والا ہے تو رب کائنات ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ بات واجب ہے، یہ ہمارا حق ہے
کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، مومنوں کا سہارا بنیں، مومنوں کی بگڑی کو بنا دیں، مومنوں کی مشکلات کو دور کریں، مومنوں کی بے چینی کو سکون میں تبدیل کر دیں۔ رب کائنات نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ ہمارے اوپر حق ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر مشکل یہ ہے کہ ہم مشکلات میں پڑتے ہیں تو ہمارا کارساز رب کائنات کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے۔ ہم مشکلات میں پڑتے ہیں تو ہم منتیں جا کر کے قبروں پر مانگتے ہیں، ہم مشکلات میں پڑتے ہیں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ہم مشکلات میں پڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کر کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تھوڑے بہت آرام کی زندگی ہوئی اور اس میں رب کائنات کو یاد کرنے لگے، اس کے بعد پھر رب کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سورۃ الرعد کی اس آیت کریمہ پر غور و تدبر کر کے اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث قدسی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے، میرے ساتھ، میرے ضابطوں پر چلنے والوں سے، میرے ساتھ وفا کرنے والوں اور محبت کرنے والوں سے جس نے دشمنی کر لی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں ایسی صورت میں ان دشمنی کرنے والوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر مسلمان حقیقت میں رب والے ہیں، اگر مسلمان حقیقت میں اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، اسلامی شعائر پر حملے کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھانے والے، یہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا ساتھ دینے والا وہ رب کائنات ہوگا جس نے اس مبارک حدیث کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے دوست کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان میرے ولی بن جائیں، میرے طریقے کو اپنانے والے بن جائیں، میں نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق چلیں، جن چیزوں سے روک دیا اس سے بچنے لگیں، توحید کا مکمل تقاضا سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اتباع رسول کو پرکھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، اور دین اسلام کو اس کے بنیادی مصادر قرآن مجید، سنت رسول اور فہم سلف صالحین اور فہم صحابہ سے سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر مسلمانوں نے ایسا کر لیا تو مسلمانوں کے خلاف جو بھی انگلیاں اٹھتی ہیں ان کو توڑنے والا رب کائنات ہے، اس نے اس بات کا وعدہ فرمایا۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے نہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا، نہ قبر پرستی سے توبہ کی، نہ اتباع رسول کے خلاف جو کچھ ہماری کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے یا ہماری عملی زندگی میں جن چیزوں کی اتباع رسول کے مفہوم کے خلاف تنفیذ ہوتی ہے، ہم ان چیزوں سے رجوع نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رب کائنات ہماری مدد فرمائے گا، معاف فرمائیں گے۔ ایسے ہی ہم شور مچاتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے، سڑک پر نکلتے ہوئے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے خاندانوں کے لڑکوں کو، ہمارے خاندان کے بچوں اور بچیوں کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا اگر ہم نے دین کی جانب رجوع نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جب آپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ کہیں تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، کہیں مشکلات میں لوگ گرفتار ہیں، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کی جانب بھاگتے تھے، مسجد میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، سجدے اور رکوع کرتے تھے،
روتے اور گڑگڑاتے تھے، اور اس سے زیادہ مشکلات برداشت کرنے والا کوئی انسان دنیا میں گزرا ہو تو ایک مثال دے دی جائے، جس کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی، کھانے کے لیے سوکھے پتے اور سوکھا چمڑا چبانا پڑا۔ وہ نبی آخر الزماں جس کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کو مدینہ میں قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، وہ نبی آخر الزماں جس کے ساتھیوں کو زمینوں سے جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس نے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، خانہ کعبہ میں سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ پر اوجڑیاں ڈال دی جاتی تھی، نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، اس کو گالیاں دی جاتی تھی، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی تھی، اس کے خچر کے بارے میں ایک منافق یہاں تک بیان دیتا تھا کہ اپنے نبی کے خچر کو یہاں سے نہ گزرنے دو، مجھ کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی، ہمارے نبی نے دین کی طرف رجوع کرنے کا نسخہ کیمیا دیا، اس نے اللہ رب العالمین سے رجوع کیا، مسجدوں میں آ کر کے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کیے، اللہ رب العالمین کے آگے رویا اور گڑ گڑایا، رب کائنات سے بھیک مانگی، اللہ رب العالمین سے لو لگائی، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا۔ یہ ہمارا وتیرہ تھا اور آج بھی یہی ہمارا منہج ہے۔ آج وہ مسلمان جو بچوں کی اگر طلب ہے، اولاد چاہیے تو قبروں پر جا کر کے اولاد مانگتا ہے، آج وہ مسلمان جو پردے کے نام پر واویلا کرتا ہے اور ان کے پیچھے جو تنظیمیں جا کر کے ان کا سپورٹ کرتی ہیں، وہی تنظیمیں جا کر کے درگاہوں کے سجادہ نشینوں کے گلوں میں ہار ڈالتی ہیں، ان سے منتیں مانگتی ہیں، ان کے ساتھ قبروں پر چادریں چڑھاتی ہیں، اس کے باوجود ان کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ بات جذباتی نہیں لیکن یہ ایمانی غیرت کا حصہ ہے۔ اگر مسلمانوں نے اتباع رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں چھوڑی، اگر مسلمانوں نے شرک باللہ کرنا نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کے وفادار نہیں بنے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی 70 سال 75 سال ہماری آزادی کو گزرے، اسی ملک کی آزادی میں ہمارے 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام نے جام شہادت پیا، انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑے رہے، لیکن 1947 میں ہم کو جو آزادی ملی، اس آزادی کے بعد سے ہمارے قائدانہ رول ادا کرنے والے افراد نے کون سے تعلیمی ادارے قائم کر لیے، کون سے اچھے اسکول قائم کر لیے، کون سے اسپتال قائم کر لیے، کون سی چیزیں اختیار کر لی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کے بعد جب وطن عزیز کو آزادی ملتی ہے تو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم جو اسی جماعت کا تھا جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، وہ مسلمان وزیر تعلیم، اس نے IIT قائم کیا، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے سارے تعلیمی کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا پورا سسٹم تیار کیا، مسلمانوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ اگر مسلمان تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتا، مسلمان مضبوطی کے ساتھ دنیا کی قوموں میں آنکھیں سے آنکھیں ملا کر کے دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتا، تو دنیا کی کوئی قوم اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ لیکن ہمارے بچوں کی راتیں جو عبادات میں گزرنی چاہیے، ہمارے بچوں کی پیشانیاں جو رب کائنات کے آگے جھکنی چاہیے، ہمارے بچوں کی ساری صلاحیتیں جو قرآن و سنت اور سیرت رسول اور سیرت صحابہ کو سمجھنے کے لیے صرف ہونی چاہیے، وہ صلاحیتیں سوشل میڈیا پر، رات میں چائے خانوں پر، بیڑی سگریٹ پینے پر، قبر پرستی کرنے پر ضائع کی جا رہی ہیں۔ ایسی صورت میں کون سے مستقبل کی امید رکھ کر کے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے دین کی طرف رجوع کرنے کا، یہ وقت ہے قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنے کا، یہ وقت ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا، یہ وقت ہے مسجدوں سے جوڑنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ اس کو چاہے دقیانیونیت کہا جائے، چاہے تخلف کہا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے
کہ دین فطرت ہم کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے اور ہم کو اسی پر غور و تدبر کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بھی ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم بذات خود اپنے دل کو، اپنے دماغ کو قرآن و سنت کے پاکیزہ سرچشمے سے منور کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں یہی اتنا کافی ہے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً ہم ان کا امتحان لیں گے تاکہ یہ سمجھ جائیں، ہم کو پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، کون سچا ہے اپنے رسول کے ساتھ، کون سچا ہے اپنے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ، کون سچا ہے اپنے رب کی کتاب قرآن مجید کے حق میں، کون سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے دین اسلام کے احکام و مسائل میں۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم کو یہ بھی علم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ جا کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے معاہدے کرتے ہیں، قبر پرستی کرنے والوں سے معاہدے کرتے ہیں، ایران جیسے غلط فکر اور غلط نظریے کے حاملین سے جا کر کے ٹائی اپ کر کے اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے باتیں تلخ ہیں لیکن یہ ہمارے معاشرے کی مکمل ترجمانی ہے، ہم کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے مفہوم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یقیناً آزمائیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے رب کائنات ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کو کھڑا کرے گا، ہمارے اوپر وار کیے جائیں گے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، لیکن ایسی صورتحال میں مسلمان دین کی طرف رجوع کر لے تو کامیاب ہوگا، اس کے باوجود واویلا کرے گا تو ناکام ہوگا۔ آپ انصاف کے ساتھ کیا اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں مسلمانوں نے قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہمارے بڑے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ حجاب پر اتنا واویلا کھڑا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں حجاب کی طرف رجوع کرنے کی طاقت اور رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکی؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے حجاب کرنے پر آمادہ کیا، ان کو بتایا کہ فحش کاری، بے پردگی، بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر ہم اس واویلے کے نتیجے میں اتنا بھی نہیں کر سکے تو معاف فرمائیں گے ہم ناکامی کی طرف بھاگ رہے ہیں، کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش اور امتحان بنایا ہے، بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور امتحان بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا اس آزمائش اور فتنے اور اس امتحان کے بعد کیا تم اللہ رب العالمین کے جو بھی مقدر کردہ امور ہیں، جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، ان چیزوں پر صبر کرو گے؟ کیا اللہ رب العالمین کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کی خاطر، اپنی عزت و وقار کی خاطر، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اتصبرون، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ جبکہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے چہرے پر کیا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے ظاہر و باطن میں فرق ہے یا یکسانیت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا میں فساد ہر جگہ پر واقع ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ کمایا ہے اس کے نتیجے میں فساد نے مسلمانوں کو
اور ساری دنیا کو گھیرے میں لے لیا، تباہ و برباد کر دیا، تباہی کی جانب دھکیل دیا، یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ صبح فجر میں اللہ رب العالمین کی مسجدوں کی جانب پکارنے والے مؤذن پکارتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رب کائنات کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ مسجدوں کو آباد کرنے، لیکن اسی مسلم اکثریتی علاقے میں سارے کے سارے لوگ رات کی تاریکی میں ہڑدنگ مچانے والے اپنے بستروں کی زینت بن کر کے پڑے رہتے ہیں اور یہ مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ کون سی مدد اور کون سی نصرت کے ہم خواہاں ہیں؟ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زمین پر فساد ہر جگہ پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الروم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آزمائشیں، یہ امتحانات لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کو پکڑ لینا، یہ اس وجہ سے ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کیونکہ بعض ایسے اعمال جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے انہوں نے انجام دیے، اس کے نتیجے میں ہم ان کی گرفت کرتے ہیں تاکہ یہ دین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کے مفہوم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو سن لو کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کے مطابق چلو گے، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ہر مقام پر مضبوطی عطا فرمائے گا، جمع دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں آج کے مسلمانوں کا گویا مکمل خاکہ پیش کر دیا، مسلمانوں کے بارے میں مکمل خلاصہ بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یعنی ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی، اعمال صالحہ کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو روئے زمین پر ان قریب وہ اپنا خلیفہ بنائے گا، روئے زمین پر اپنا نائب بنائے گا، روئے زمین پر ان کو عزت و وقار ملے گا، حکومت ملے گی، اور اس کے بعد فرمایا اسی طریقے سے ان کو عزت و وقار ملے گا جیسے ان سے پہلے گزر جانے والوں کو اللہ رب العالمین نے عزت و وقار سے نوازا، زمین پر حکومتیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ان کو تمکین فی الارض فرمایا، یعنی زمین پر غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو یہ غلبہ کیوں عطا کیا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس دین پر چلا دیا تھا جس دین کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کو بھی رب کائنات زمین پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا جس دین کو وہ پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا، بے چینی کی زندگی سے نکال کر کے امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ تیسری شرط بتائی گئی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، ایمانیات کے تمام تقاضوں کی تکمیل کریں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، اور اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ان چاروں چیزوں کو مسلمانوں نے مکمل کر لیا، ان شرائط کی تکمیل کر لی، تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
کہ ہم ان کو زمین میں غلبہ عطا فرمائیں گے. یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. یہ میری زبان یا کسی عالم دین کی زبان یا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں کہ جس پر نظر ثانی کرنے کی بات کہی جائے، بلکہ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے. اس وجہ سے ہم کو اس پر غور و تدبر کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلی قوموں کے درمیان بھی انبیاء کو مبعوث کیا تھا، انبیاء اور پیغمبر بھیجے تھے، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا بیماریوں میں، مشکلات میں، تنگ دستی میں، اور اپنے عذاب کو ان کے اندر نازل فرمایا اور ان کو اس بات کی امید ان سے رکھی لعلہم یتضرعون کہ ان مشکلات کا سامنا کرنے اور ان میں گھر جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ عاجزی اختیار کر لیں، وہ عاجزی اختیار کر کے توبہ و استغفار کریں، عاجزی اختیار کر کے رب کائنات کی جانب رجوع کریں، عاجزی اختیار کر کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں، عاجزی اختیار کر کے اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لیں، عاجزی اختیار کر کے رب کائنات کو راضی کرنے کی تدابیر اختیار کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے امید کی تھی کہ وہ عاجزی اختیار کریں گے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب انہیں ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی. رب کائنات خود سوال کر رہا ہے کہ جب ہماری مشکلات ان کو آ کر کے دبوچتی ہیں تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، انہوں نے رب کائنات کی جانب رجوع کیوں نہیں کیا، توبہ و استغفار کیوں نہیں کیا. ولیکن قست قلوبہم، بلکہ توبہ و استغفار نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. وہ حق کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کوئی شخص آ کر کے حجاب کے تصور کو بیان کرتا ہے، حجاب سے متعلق دلائل اکٹھا کر کے جمع کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، مسلم مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے خلاف بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اس پر طعنے کسے جاتے ہیں، اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ جب ہم مشکلات میں گر جائیں تو عاجزی اختیار کریں، رب کائنات کی جانب رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے ان اعمال کو مزین کر دیا جن کو وہ انجام دیتے تھے. وہ غلط تھے اپنے عمل میں، اپنے فیصلوں میں، اس کے باوجود اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر کے دنیا میں اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ باور کراتے تھے. دنیا کے سامنے نہ جانے کون کون سے بیانات دیتے تھے. شیطان نے ان کی خامیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے غلط فیصلوں کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کی بے راہ روی کو، ان کی بے حیائی کو، ان کی بے پردگی کو، ان کے شرک کو، ان کی بدعات کو اور ان کی ساری غلطیوں کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ اسی میں خوش ہیں، جبکہ رب کائنات نے ان کے لیے آخرت کی تباہی کا فیصلہ کر دیا. اسی وجہ سے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے گئے. اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد ہوں یا عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان قریب اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے، ان کے احوال کو درست کرنے والا ہے، ان کی بگڑی کو بنانے والا ہے. اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین روئے زمین پر غلبہ عطا فرماتا ہے، چاہے
ان کے گھرانوں کے اندر غلبہ ملے، ان کی فیکٹریوں کے اندر، کسی ملک اور شہر کے اندر اگر ان کو دنیا کے اندر کسی پر حکومت کرنے یا کسی کو اپنی ماتحتی کی زندگی گزارنے کا ہنر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ ان کی صفت یہ نہیں کہ ذرا سی باتوں پر اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں خراب نتائج آنے پر وہ وائلے ویلا کھڑا کریں، صبر و تحمل اور اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کی صفت کو بالائے طاق رکھے، اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیں، یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے مصائب میں مسجدوں کو آباد کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، صحابہ کرام کے کردار کو اپنائیں، ان کے اسوے کو پکڑیں، محدثین کے طریقے کو اپنائیں، اسلاف امت کے مطابق فیصلے کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔